أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم من قبل عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ عن قریب لوگ کہیں گے، عن قریب لوگ کہیں گے، یعنی لوگوں میں سے کچھ لوگ کہیں گے، اور وہ لوگ کون ہوں گے؟ بیوقوف لوگ ہوں گے. سفہا کے معنی بیوقوف کے ہیں، بیوقوف کی جمع ہے. تو بیوقوف لوگ کہیں گے لوگوں میں سے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یعنی ان مسلمانوں کو کس چیز نے پھیر دیا ان کے قبلے سے جس پر وہ تھے، جس کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اپنی عبادتیں کر رہے تھے، اس رخ سے کس نے پھیر دیا یا کس بات نے ان کو مجبور کر دیا کہ اس سے پھر گئے؟ قل، اللہ رب العالمین اس کا جواب سکھلا رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے یا راستہ دکھلاتا ہے جس کسی کو چاہتا ہے سیدھے راہ کی طرف، وہ چلاتا ہے جس کسی کو چاہتا ہے سیدھی راہ پر. تو یہاں پر اللہ رب العالمین کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے بیت المقدس ہو، چاہے کعبۃ اللہ ہو، اصل مقصد تو کسی عمارت کی طرف رخ کا کرنا نہیں، بلکہ اصل مقصد تو اللہ کے حکم کی طرف متوجہ ہونا ہے. عمارت کی کوئی حیثیت نہیں، عمارت اسی وقت قابل قدر ہے جب کہ اللہ کا حکم اس کی طرف ہو. جب اللہ کا حکم بیت المقدس کی طرف تھا تو بیت المقدس مکرم و معظم تھا، اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرنا فرض تھا، واجب تھا. جب اللہ کا حکم ہوا بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا تو پھر اب بیت اللہ کی قدر و قیمت بڑھ گئی، اب اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا فرض ہو گیا، عبادت کرنا فرض ہو گیا. تو یعنی مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، کسی ایک سمت میں کوئی خصوصیت نہیں ہے. خصوصیت تو اس وہاں پر ہے جہاں پر اللہ کا حکم ہو، یہ بات یہاں پر بتلائی جا رہی ہے. اور اللہ رب العالمین جس کسی کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، یعنی جس کے دلوں کے اندر کوئی کھوٹ نہیں پیدا ہوتی، کوئی کجی نہیں پیدا ہوتی، کوئی شکایت یا شکوہ نہیں پیدا ہوتا، اور جس کے دل مانوس ہیں اللہ رب العالمین کے احکامات کے سامنے جھکنے پر، تو اللہ رب العالمین ان دلوں کو ہدایت دے دیں گے اور وہ اپنا رخ پلٹ دیں گے، ہدایت کی طرف چل پڑیں گے. یہ اللہ رب العالمین یہاں پر بتلا رہے ہیں. تو مراد یہ کہ اصل بات تو سیدھے راستے پر چلنے کی ہے، رخ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. اور آگے اللہ رب العالمین فرما رہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ تعالیٰ آگے اب یہاں پر امت محمدیہ کی فضیلت کو بتلا رہے ہیں. جو کوئی امت محمدیہ میں داخل ہوگا، جو کوئی امت محمدیہ میں داخل ہوگا، اگرچہ کہ وہ پہلے یہودی ہو یا نصرانی ہو یا مشرک ہو یا پہلے ہی سے مسلمان ہو، جو بھی ہو، مگر امت محمدیہ میں داخل جو کوئی بھی ہوگا اس کے لیے ان کی ایک فضیلت، ان کی ایک برتری، ان کا ایک درجہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کیا ہے اس کو اللہ رب العالمین یہاں پر واضح کر رہے ہیں. یہ بتلا رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اسی طرح ہم نے تم کو اُمَّةً وَسَطًا، ہم نے ایک اعتدال والی امت بنایا، ایک درمیانہ روی اختیار کرنے والی امت بنایا، جس کی ابھی میں نے پیچھے بھی بات کی کہ اعتدال ہر معاملے میں ہمارے اندر اعتدال ہے، ہمارے عقائد میں اعتدال ہے، ہمارے اعمال میں اعتدال ہے، ہمارے زندگی کے دیگر معاملات میں اعتدال ہے، ہر کسی میں ہمارے اندر میانہ روی ہے، پلہ کسی ایک کی طرف جھکا ہوا نہیں ہے. جیسے عقیدے میں اعتدال،
یہ کہ ہم نبی کو نبی ہی مانتے ہیں، خدا کا درجہ نہیں دیتے. نبی کو ہم علام الغیوب نہیں مانتے. ہاں نبی کے ہاتھوں پر معجزے صادر ہوئے ہیں تو ہم ان معجزوں کو نبی کا ذاتی کمال نہیں مانتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کے ہاتھوں پر اللہ رب العالمین نے معجزے دکھلائے ہیں. کسی ولی کے ہاتھوں پر بھی اللہ رب العالمین نے معجزے دکھلائے. یہودیت میں یا نصرانیت میں یا ہم میں یہی فرق ہے، غیروں میں اور ہم مسلمانوں میں یہی فرق ہے کہ جہاں پر کوئی کرامت دیکھا تو وہ اس کرامت والے کی طرف متوجہ ہو کر کھڑے ہو گئے. جب ان سے کرامت صادر ہو رہی ہے تو یہ اپنی کرامت کے ذریعے سے ہمیں بھی دے دے، مانگنے سیدھے انہی سے کھڑے ہو گئے. جہاں کہیں کوئی کرامت دکھی یا کوئی معجزہ دکھا، انہی کی طرف متوجہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور انہی کے بلبوتے انہی کے سر پر بیٹھ گئے اور انہی سے مانگنا شروع کر دیا کہ تم سے تو کرامتیں صادر ہو رہی ہیں، تم سے تو معجزے صادر ہو رہے ہیں، تم اللہ کے پاس بہت قریبی ہو تو تم ہم کو بھی مانگ کر دے دو، ہمیں بھی لے کر دے دو، تمہاری کرامت کے ذریعے سے ہمیں بھی دو، ہمیں بھی دو. یعنی یہ افراط میں پڑ گئے. اب کچھ امت کا کچھ ایک فرقہ یہ ہے کہ بالکل اس کو رد کر دو، کرامت ورامت کچھ نہیں ہوتی، یہ سب بیکار ڈھکوسلے باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بالکل ہی ترک کر دیا. نہ ہمیں افراط میں پڑھنا ہے، نہ تفریط میں پڑھنا ہے. دین محمدی اور دین شریعت ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ درمیانہ روی، کہ جو ہم نے دیکھا معجزوں کو دیکھا یا ہم نے کرامتوں کو دیکھا تو ہم جس کی جانب سے یہ کرامت صادر ہوئی ہے یا جس کی جانب سے معجزہ ثابت ہوا ہے ان کے طریقوں پر چلتے ہوئے جس کی جانب سے ملا ہے ان سے رابطہ کرنے لگ گئے کہ اے اللہ واقعی تو نے اپنے بندوں پر بے انتہا انعامات کیے ہیں، ہم پر بھی انعامات کی بارش برسا دے. جس طرح تو نے فلانوں کے ساتھ ایسا کیا ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی کر. جس طرح تو نے ان پر کرنے پر قادر، جیسے تو نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے کھولنے پر قادر ہے، ایسے ہی ہمارے بھی مشکلات میں ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کر. جس طرح تو نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں لوہے کو مسخر کرنے پر قادر ہے، لوہے کو نرم کرنے پر قادر ہے، ایسے ہی ہماری مشکلات کا جو لوہا ہمارے سامنے ہے، یہ پہاڑ ہمارے سامنے ہیں، اس کو بھی تو ہمارے حق میں نرم کر دے، ہمیں مسخر کر دے. یعنی انہوں نے اللہ کی قربت کو جس راستے سے چل کر اپنایا، اس راستے پر ہم بھی چلتے ہوئے اسی اللہ سے ہم مانگنے والے بننا یہی ہماری شریعت ہے، یہی ہمارا دین ہے اور یہی اعتدال ہے. نہ ہم افراط میں پڑیں گے، نہ ہم تفریط میں پڑیں گے. ہم براہ راست اللہ رب العالمین سے لیں گے، مگر طریقے ضرور اختیار کریں گے اللہ تک پہنچنے کے، نمونے ضرور اختیار کریں گے اللہ تک پہنچنے کے. نبی کی زندگی کو دیکھتے ہوئے، صحاباؤں کی زندگی کو دیکھتے ہوئے، تابعین اور تبع تابعین کی زندگی کو دیکھتے ہوئے یا اسلاف کی زندگی کو دیکھتے ہوئے کہ مورل ایک نمونہ تو ہونا چاہیے. تو یہی وجہ ہے کہ کتابیں تھوڑی ہیں، نمونے بتانے والے یا نمونے کتاب کو سمجھانے والے زیادہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ انبیاء 1,24,000 آئے، کتابیں 104 آئیں، یعنی 4 کتابیں اور بقیہ صحیفے. اور اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو پر چلانے کے لیے استاد زیادہ سے زیادہ آئے، معلم زیادہ سے زیادہ آئے جو نبی اور رسول کی شکل میں رہے. تو سکھلانے کی ضرورت ہے، نمونے بتانے کی ضرورت ہے، چل کر دکھلانے کی ضرورت ہے، کہہ کر چلانے کی ضرورت ہے. تو دین آسان ہے سے مراد یہ نہیں کہ دین اپنی منمانی سے چلنے کا نام ہے، نہیں، دین کی آسانی سے مراد یہ ہے کہ اگر کہیں کچھ عذر پیش آ جائے، جیسے نماز پڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہو، دشواری ہو رہی ہو، کھڑا نہیں ہویا جا رہا ہو، بیمار ہے، کھڑے ہونے سے قاصر ہے، تو دین میں زبردستی نہیں ہے کہ کھڑے ہی ہو، بلکہ بیٹھنے کی اجازت ہے. اگر بیٹھ بھی نہیں سکتے تو لیٹ کر پڑھنے کی اجازت ہے. لیٹ کر بھی اگر کسی قسم کی حرکت نہیں کر سکتے تو اشارے سے پڑھنے کی اجازت ہے.
مگر پڑھنا ہے۔ اگر سردی ہو رہی ہو، زکام ہو رہا ہو، بیمار ہونے کا خدشہ ہو اور پانی نقصان دہ ثابت ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ تو یہ ہے دین کی آسانی، اس کا نام آسان ہے، آسانی ہے، یہ نہیں کہ بالکل یہ چھوڑ دو۔ تو امت کو اللہ رب العالمین نے ایک اعتدال پر بنایا، یہ امت اعتدال والی امت ہے، اپنے عقائد میں بھی اعتدال ہے، نہ نبی کو بیٹا بنا دیا خدا کا، نہ نبی کو خدا کے برابر کھڑا کر دیا، بلکہ نبی کو نبی ہی مانا، اور ان کے ہاتھ میں جو معجزے ہوتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے صادر ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی مرضی سے صادر ہوتے ہیں، ان کے نبی ہونے کی ثبوت میں، اور ان پر جو احکامات لاگو کیے گئے ہیں وہ نبی ہم ہی میں کے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان جو احکامات اللہ رب العالمین کی جانب سے جو نازل کیے گئے ہیں وہ ان احکامات پر یہ خود چلیں گے، اور تاکہ ہم ان کو نمونہ بنا سکیں۔ اگر ہم ہی میں کے نہ ہوتے، اگر فرشتہ ہوتا، نبی اگر فرشتہ ہوتا تو پھر ہمارا مزاج اور فرشتہ کا مزاج بالکل مختلف ہے۔ ہم اب جب فرشتہ کر سکتا ہے تو ہم انسان مجبور، کمزور، ضرورتوں سے ڈھکے ہوئے، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ہمارے لیے یہاں پر چلنا مشکل تھا۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے میں ہی میں سے، یعنی بشر ہی سے، انسان ہی سے نبی کو بنایا، جنات سے بھی نہیں بنایا، بلکہ کمزور سے کمزور مخلوق مگر اشرف مخلوق سے ہی نبی بنائے، تاکہ کسی کو یہ عذر پیش کرنے کا یا یہ بہانہ پیش کرنے کا موقع نہ ہو کہ ہم نہیں کر سکتے، یہ احکامات تو فرشتے کر سکنے کے قابل ہیں یا جنات کرنے کے قابل ہیں، نہیں، بلکہ یہ انسان ہی سے کر کے دکھلایا گیا، اور وہ نبی ہم ہی میں کے تھے، باقاعدہ اولاد والے، باقاعدہ بیوی والے، ان کے ساتھ بھی بھوک تھی، ان کے ساتھ بھی بیماریاں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جادو کا بھی اثر کر گیا، یعنی نبی ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی سپر پاور نہیں بنایا گیا، ان کو کوئی زیادہ قوتیں جو ہر عام انسانوں سے ہٹ کر نہیں کیا گیا ایسا، بلکہ ہر طرح کی بیماری انہیں آئی، ہر طرح کی پریشانیاں نے انہیں دبوچا، ہر طرح کی مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑا، جنگوں میں کبھی وہ ہارے، کبھی خود زخمی ہوئے، کبھی ان کا نقصان ہوا، کبھی ان کی جیت ہوئی۔ تو یعنی ان کی زندگی سے جڑا ہر مسئلہ، ان کی زندگی سے جڑا ہر معاملہ ہمارے ہی طرح تھا، کوئی زیادتی نہیں تھی ان کے ساتھ، جادو کا اثر بھی ان پر ہوا، اس لیے کہ بتلانا مقصود تھا کہ وہ بھی ہماری طرح بشر ہیں، ان کے پاس کوئی زیادہ قوتیں یا ایکسٹرا پاورز نہیں ہیں، تو جب وہ اعمال کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اب ہم نبی کو ایک انسان ہی مانیں گے، بشر مانیں گے، مگر اللہ کے بھیجے ہوئے مانیں گے، وہ علام الغیوب نہیں ہے، ضرور اللہ رب العالمین کا ان سے ہم کلام ہونا، ان پر وحی کا آنا اور ان کو آگاہ کرنا باتوں کا، قیامت تک آنے والی پیشن گوئیوں کا ان تک پہنچانا، تاکہ وہ امت اور ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں وہ واسطہ رہے، وہ چنے گئے ایک واسطے کے لیے، وہ چنے گئے درمیان میں ایک پیغمبر کے لیے بات پہنچانے کے لیے۔ پیغمبر کے معنی کیا ہے؟ پہنچانے والا۔ تو ہم ان کی عزت ضرور کریں گے، ان کا ادب کریں گے، ان کا قدر کریں گے، جیسے اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے کہ ان کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو، اپنے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ان کی عزت کا خیال رکھا گیا، ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچانا، ان کی نافرمانی کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا قرار دیا گیا، ان سے دشمنی کا کرنا اللہ سے دشمنی کرنے کا قرار دیا گیا۔ تو جیسے جیسے اللہ کے احکامات ہیں ویسے ویسے ہم اس کو اپناتے ہیں، ان کو اپناتے ہیں، یہی اعتدال ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یہاں پر کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، بے شک ہم نے تمہیں بنایا، اسی طرح ہم نے تم کو بنایا ہے ایک اعتدال والی امت۔ وجہ کیا ہے؟ اعتدال والی بنانے کی وجہ کیا ہے؟ نہ ہم میں افراط ہے، نہ ہم میں تفریط ہے، حقیقی امت کے اندر تفریط بھی نہیں ہے، افراط بھی نہیں ہے۔ وجہ یہ لِتَكُونُوا،
تاکہ تم ہو جاؤ شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر قیامت کے میدان میں، بھری انسانیت کے درمیان، جب آدم علیہ السلام سے لے کر آخری قیامت تک کا انسان جہاں موجود ہوگا، اتنے کثیر ازدحام کے درمیان، اور ساری قومیں آدم علیہ السلام سے اللہ کے نبی علیہ السلام تک کی ساری قومیں موجود ہیں، ان ساری قوموں کے درمیان اللہ کی نبی کی امت کو ایک درجہ دیا جا رہا ہے کہ یہ امت ان سارے نبیوں پر گواہ بنے گی، سارے نبیوں پر گواہ بنے گی اور دیگر لوگوں پر گواہ بنے گی، شہداء علی الناس، گواہ ہوں گے لوگوں پر، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تم پر گواہ ہوگا تمہارا رسول، تمہاری بات کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے، اور تم دیگر انبیاء کی بات کی سچائی ثابت کر رہے ہوں گے۔ معاملہ کیا ہوگا؟ یہاں پر واقعہ کیا ہوگا کہ دین عیسوی ہو، دین موسوی ہو، یا کفر اور شرک و دیگر جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ہیں صحیفوں کو لے کر ہو یا کتابوں کو لے کر ہو، ہر ایک کا دین ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا تھا، اللہ کے احکامات پر ہو بہو چلنے کی تعلیم دیتا تھا، مگر انہوں نے افراط یا تفریط سے کام لیا، کچھ نے تو خدا کا بیٹا بنا دیا نبیوں کو، کچھ نے تو نبیوں کو قتل ہی کر دیا، اتنی بے عزتی کی کہ ان کی بے عزتیاں کی، ان کو مارا، ان کو ذلیل کیا، ان کو رسوا کیا، یہاں تک حد یہاں تک کر دی کہ قتل بھی کر دیا، کچھ افراط سے تفریط سے کام لیا، اور کچھوں نے تو ان کو نبی کا بیٹا بنا یا اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو اب ان لوگوں کے سامنے جب اللہ رب العالمین سوال کھڑا کریں گے کہ تمہارے پاس تو تعلیمات آئی تھیں، تمہارے درمیان تو نبی آئے تھے، اور تم نے ان کے ساتھ یوں کیوں کیا، تو اس وقت وہ قومیں جھٹلا دیں گی کہ ہمارے پاس نہ ہی کوئی نبی آیا تھا، نہ ہی کوئی رسول آیا تھا، نہ ہی کوئی کتاب آئی تھی، نہ ہی کوئی تعلیمات آئی تھی، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ وہ اپنے نبیوں کو، اپنی کتابوں کو صاف صاف جھٹلا دیں گے۔ جب وہ جھٹلا دیں گے تو اللہ رب العالمین امت مسلمہ سے کہیں گے کہ آپ بتائیں، تم بتاؤ کیا تھا، تو اس وقت ہم امت مسلمہ ایک زبان ہو کر گواہی دیں گے کہ نہیں، ان کے پاس نبی اور رسول آئے تھے، ان کے پاس آسمانی علوم آئے تھے، کتابیں آئی تھیں، اور انہوں نے اس میں افراط یا تفریط سے کام لیا، انہوں نے تحریفیں کر دی اپنی آسمانی کتابوں میں، اپنی مرضی سے انہوں نے آسمانی علوم کو بیچا، منمانیت کی، تو اس وقت وہ قومیں، اس وقت کے وہ لوگ کہیں گے کہ ان کو کیا پتہ، یہ تو ہمارے دور میں تھے ہی نہیں، ان کو کیا پتہ، ان کی باتوں کو کیسے مان سکتے ہیں۔ تو اس وقت امت کہے گی کہ ہمارے پاس جو کتاب آئی تھی اور ہمارے پاس جو نبی آئے تھے، ہماری پاس کی کتاب میں یعنی قرآن مجید میں، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں یہ خبریں دی گئی تھیں، اور ہم آنکھوں دیکھے سے زیادہ ہماری کتاب پر اور ہمارے نبی کے بول پر یقین رکھنے والے ہیں، تو ہم اس کے گواہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہم پر گواہ بنایا جائے گا کہ ہاں میری امت سچ کہہ رہی ہے کہ میں نے ان کے پاس یہ تعلیمات دی تھیں، ان پر جو کتاب آئی تھی اس میں ساری باتیں درج تھی، میری امت سچ کہہ رہی ہے۔ تو یہ ایک درجہ دیا جا رہا ہے، اعتدال پر چلنے والوں کو ایک درجہ اور ایک رتبہ دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر خوشخبری دے رہے ہیں، ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ درمیانی امت تم ایک ایسی امت ہو جو ایک درجے کی، ایک تمہیں درجہ دیا جا رہا ہے۔ اس کی مزید بہت زیادہ تشریح ہے، پچھلی آیت کی بھی تشریح کافی ہے، آج ہمارے پاس وقت کی تنگی ہو گئی، تو انشاءاللہ ہم کل اس کے بارے میں ہم بات کر لیں گے، پچھلی آیات سے لے کر۔ وعلیکم السلام۔ آواز آپ کی ایکو ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
تقال العثار العظام به، ويغدو الهوى ككبش ذبيح. بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح.